بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ربیع الاول کا دوسرے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول سے پہلے کا ہفتہ ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس ہفتہ میں یہ عمل کر لیتا ہے، یہ سورت پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ پورا سال کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتا ہے، دنیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، اس دن میں یہ عمل لازمی کر لے۔ یہ ایک سورہ مبارکہ ہے جو لوگ اس دن پڑھ کے پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ اس بندے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے غیب کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ صورت بڑی خاص، بڑی اہم صورت ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں، کیونکہ یہ ہر قسم کے قرضے سے نجات دلوانے والا، ہر قسم کی مشکل کو حل کروانے والا، اور صرف ایک ہی دن کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کے حالات بدلے گا، آپ کی تقدیر بدلے گی۔ دن شروع ہو چکا، رات ہفتے کی شروع ہو چکی۔ آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف ایک بار ہے، اس سے زیادہ بار کریں گے تو رزق اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ جب رزق کی دولت جب آ جاتی ہے تو ان سے سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اور آپ اس کو صرف ایک بار کریں۔ یہ جادو سے بھی کہتے ہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، یعنی کہ ادھر عمل شروع کریں گے ادھر رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو پڑھنی ہے، اس کو آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس جگہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی نوکری سے متعلق کر دیا گیا، یعنی خارج کر دیا گیا ہو، اس کے پاس روزگار نہ ہو، یا اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی آمدن کم ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، معمول کے مطابق جیسے ہم پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ اب میں اس میں ایک خاص صورت اور ایک خاص نقطہ، ایک خاص راز بھی بتاؤں گی کہ کیسے اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر مشکل جو ساری زندگی ختم نہ ہو سکی، وہ کیسے اس عمل کے ذریعے ختم ہو گئی، اور کیسے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، کیسے حاجات پوری ہوتی ہیں، کیسے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسے تنگی رات میں بدلتی ہے، کیسے زندگی پرسکون ہوتی ہے، اللہ کے نوری ملائکہ کیسے مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس عمل کے کرنے کے فوراً بعد دیکھنے کو ملیں گی۔ جو مقروض ہے نا، خاص کر وہ لوگ، اگر لاکھوں کروڑوں اربوں کا بھی قرضہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارا قرضہ اس عمل کی برکت سے اتر جاتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر صبح کے وقت کر لیں اور آپ ساری زندگی انشاءاللہ اس عمل کے فیض و برکات کو حاصل کرتے رہیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز میں نے بتائی ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث پاک سنی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ بہترین ذکر جو ہے نا، وہ سب سے اعلیٰ ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے بہترین دعا جو ہے نا وہ ہے استغفار۔ ایک سورہ مبارکہ بھی آج کے دن جو خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، جس سورت کے پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی غضب کے دروازے بند ہوتے ہیں، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جس بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کی نسلوں میں برقرار رہتا ہے، فیض جاری رہتا ہے اور ساری رہتا ہے۔ پھر بھی کوئی شخص آج کے دن اس عمل کو نہ کر سکا تو میں سمجھتی ہوں اس شخص کی اپنی بد نصیبی تو ہو سکتی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب ہفتے کے دن خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 12 مرتبہ، کیونکہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور ہفتے کی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ درود پاک ایک مقبول ترین، مفید ترین وظیفہ بھی ہے۔ انسان جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات کے اندر ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے اور اس کی زندگی کو راحت اور سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟
سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی ہے، یہ آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو کرنا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں میں بھی پڑھا جا سکتے ہیں، اور ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اب اس کی تعداد بھی ذرا سن لیں کہ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آخری بار پڑھیں گے تو پھر اس کو مکمل پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آپ کی پہلی چیز مکمل ہو گئی، یعنی کہ اس عمل کا پہلا حصہ آپ نے مکمل کر لیا۔ زندگی کے معاملات جتنے رکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا چیز پڑھنی ہے؟ وہ ہے اللہ اکبر۔ صرف یہ ایک لفظ ہے دیکھنے میں، لیکن اس کی طاقت کا نہیں آپ کو اندازہ۔ یہ صرف ایک لفظ اللہ اکبر، اذان کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، بلندی پر جانا ہو تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بلندی پر جانا چاہتے ہیں، عروج کے طلبگار ہیں، تو اس کو پڑھیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے والا شخص کسی طرح سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ اس سے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ لفظ اللہ اکبر پڑھنے سے آپ نے اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر چیز جو بتانے لگی ہوں نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک۔ سبحان اللہ، اللہ پاک وہ ذات ہے۔ صرف ایک ایک لفظ کا عمل ہے، لیکن ترتیب بھی اس کی سمجھ لیں۔ جو چیز پہلے بتا رہی ہوں، اس کو پہلے پڑھنا ہے۔ جو بعد میں بتا رہی ہوں، اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ جو اس کے بعد ہے، اس کو اس کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ 5 طرح کے الفاظ ہو گئے جن کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ میں آخر میں تمام کو ایک ہی جملے میں بتا دوں گی تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ آپ نے بس اول سے آخر تک بات مکمل سمجھنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کے فیض سے کبھی محروم نہیں رہ سکتے، اور آپ اس گھر میں مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ گھر اربپتی بن جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس عمل کو کرتے ہیں، سبحان اللہ بس یہ پڑھتے جانا ہے۔ اور دیکھیے یہ سبحان اللہ، اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار پڑھتا ہے نا، صرف ایک بار، اللہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اب خدا جانے آج آپ کے لیے کتنے درخت لگائے جائیں گے، جتنی تعداد میں آپ پڑھیں گے۔ اور پھر دیکھیں اس کی انعامات صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی مل رہے ہیں، اور اس کے برکات اس قدر ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص پڑھتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں اگر اس بندے کے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جتنی چیزیں میں نے بتائیں، کلمہ طیبہ بتایا، اللہ اکبر بتایا، یہ سبحان اللہ جو میں بتا رہی ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ کی قریب کرنے والے اعمال ہیں۔ یہ گویا کہ آپ کے ہاتھ کی ایک کامیابی کی کنجی آنے والی ہے۔ جو شخص کامیابی کی کنجی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، فوری طور پر بغیر ڈیل دیے ہوئے، بغیر ٹائم ضائع کیے اس عمل کو کر کے دیکھیے۔ اس کو کوشش کرنی آپ نے باوضو ہی پڑھنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں اس طرح کے اعمال جتنے بھی کیے جاتے ہیں، یہ آزمودہ ہوتے ہیں، یہ آزمائے ہوتے ہیں، اور ان میں دیکھیے میں نے اس لیے آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے کہ یہ کام کر لو گے نا تو روزی کے متعلق میں فکر ہو جاؤ گے۔ خاص طور پر جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تو اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے، اس لیے آپ اس کے بعد صرف اتنا الفاظ آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اب یہ کوئی مشکل تو نہیں، جتنے پہلے کلمہ طیبہ اس کا طریقہ میں نے بتایا، اللہ اکبر اس کا طریقہ میں نے بتایا، سبحان اللہ اس کا طریقہ، 5ویں نمبر پر استغفار ہے۔ صرف اتنا لفظ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔